پریم چند کے افسانہ بدنصیب ماں کا تنقیدی جائزہ۔ پریم چند کے فن کا وصف جمہوری اور عوامی انداز ہے۔ ان کا فن حیات انسانی کی مختلف نوع پہلوؤں کی حقیقت افروز عکاسی کرتا ہے۔ دیہات کی سادگی اور سچائی ان کی شخصیت میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ ان کا قلم فنکارانہ صداقت کی راہ سے کبھی بھی منحرف نہ ہوا۔ ان کے فن نے عقل و شعور کی روشنی میں ایسی راہ منتخب کی جس کی منزل ارضیت، جمہوریت، اجتماعیت اور انسانیت کی اعلیٰ قدریں تھیں۔ ان کے فن نے ادب میں نئی بیداری کی ایک نئی لہر پیدا کر دی اور ذہنی و فکری زندگی کے دھارے کا رخ اپنے دور کے داعیات و مطالبات کی طرف موڑ دیا۔ بلا شبہ ان کے فن کی معراج تھی کہ عرضی و جمہوری قدریں صداقت کے سانچے میں ڈھلنے لگیں اور فرد و سماج کے مابین جذباتی رشتوں میں ہم آہنگی اور ربط کا ایک نیا شعور پیدا ہونے لگا۔ پریم چند کے فن کی ایک نمایاں خصوصیت ایک دیہاتی زندگی کی سچی اور صحیح تصویر کشی ہے۔ اس تصویر کشی میں لطف و کیف کے ساتھ غم انگیز پہلو بھی شامل ہیں۔ یہ ان لوگوں کی تصویریں ہیں جنہیں ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ ان کے افسانہ کا موضوع عورت اور اس کی زندگی سے بھی ہے۔ عورت کو سماج کا پست طبقہ مانا جاتا ہے۔ وہ ہر ظلم کو مسکراتے ہوئے جھیلتی ہے مگر اف تک نہیں کرتی۔ عورت ایک ماں کی صورت میں بچوں کی پرورش و پرداخت کرتی ہے، اس لیے ہر مصیبت کو برداشت کرتی ہے۔ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے ہر طرح سے ستاتا ہے۔ عورت بیوی کی صورت میں اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ عورت بہو کی صورت میں اپنے سسرال میں ساس، سسر، نند، بھاؤج، دیورانیوں اور دیوروں کی ہر طرح دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن وہی افراد اس پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے میں دریغ نہیں کرتے۔ افسانہ بدنصیب ماں ایک بدنصیب عورت کی کہانی ہے۔ پنڈت اجودھیا ناتھ کی بیوہ ہے۔ باپ کی موت اس وقت ہوئی جب چاروں بیٹے جوان ہو گئے۔ ایک لڑکی بھی چھوڑی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ پنڈت اجودھیا ناتھ کی بیوہ نے اپنے شوہر کی زندگی میں عیش و عشرت کو ترک کر کے اور روپے جمع کر کے مکان، باغ اور زیور وغیرہ خریدے تھے تاکہ بڑھاپے میں آرام ہو۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب تک اس کا شوہر زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کے حکم کو حرف آخر مانا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق کچھ نہیں ہوتا۔ پنڈت اجودھیا ناتھ کے انتقال کے بعد ان کے چاروں لڑکے اور ان کی بیویاں من مانی کرنے لگتے ہیں۔ وہ سماج کا بھی خیال نہیں کرتے۔ وہ اپنی ماں کو ذلت آمیز زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور بالآخر یہ بدنصیب ماں گنگا میں ڈوب کر بے بسی کی موت مر جاتی ہے۔ افسانہ بدنصیب ماں میں پریم چند نے ایک عورت پر قانون کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ قانون اس کو کیا تحفظ دیتا ہے۔ جب پنڈت اجودھیا ناتھ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے چاروں لڑکے ان کی جائیداد کے دعوے دار ہو جاتے ہیں۔ اس پر ان کی ماں پھولمتی کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ ساری دولت میری ہے، میرے مرنے کے بعد یہ تم لوگوں کی۔ اس پر اس کا ایک بیٹا رما کہتا ہے کہ ماں تم کیسی باتیں کرتی ہو، اب اس جائیداد پر تمہارا کچھ بھی حق نہیں رہا، سب کچھ ہمارا ہے، یہ حکومت کا قانون ہے۔ اس پر پھولمتی کہتی ہے یہ قانون کس نے بنایا؟ سبھی لڑکوں نے کہا یہ قانون رشی منیوں نے بنایا ہے، اب صرف تم کو اپنی گزر بسر کے لیے ملے گا۔ اس افسانہ کا مرکزی خیال یہ ہے پنڈت اجودھیا ناتھ اپنے مرنے کے بعد 4 شادی شدہ بیٹے، ایک بیٹی جس کی منگنی مراری لال سے ہو چکی تھی اور ایک بیوی چھوڑتے ہیں۔ پنڈت اجودھیا ناتھ کی موت کے بعد
बहुरानियाँ और बेटे अपनी माँ से बुरा सलूक करने लगते हैं। यहाँ तक कि जब शादी की बात होती है तो मुरारी लाल से रिश्ता तोड़कर भाइयों ने कुमुद की शादी दीनदयाल से कर दी, जिसकी उम्र 40 साल थी। उसकी माँ बेटों की इन तमाम हरकतों को देखती रही, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अब उसकी हैसियत उस घर में एक मुलाजमा सी थी। फूलमती रोज़ाना सुबह सवेरे उठती है, मकान की सफाई करती है, खाना पकाती है, एक तंग और छोटे कमरे में रहती है और उसके चारों बेटे इस तरीक़े से उसे देखते हैं कि जैसे ये सारे काम उसी के हैं। आखिर में फूलमती अपने बड़े बेटे उमा के लिए पानी लाने गंगा जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है। गंगा का पानी बढ़ा हुआ था, उस पानी में से उसे कोई नहीं निकालता और वो डूब कर मर जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस अफसाना में एक बदनसीब माँ की सच्ची तस्वीर कशी की है और यह साबित करने की कोशिश की है कि समाज का कानून गलत है। जो औरत ज़िंदगी भर अपने शौहर की कमाई से एक एक पैसा जमा करके जायदाद हासिल करे, उस पर हुकूमत का यह कानून गलत है कि उसका कुछ भी हक नहीं है। हुकूमत के कानून पर प्रेमचंद की बहुत बड़ी तनकीद है और वो चाहते हैं कि सरकार कानून में तब्दीली करे ताकि शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद में उसकी बीवी का भी कुछ हक हो, वो बिल्कुल महरूम न रहे ताकि उसकी ज़िंदगी दुश्वार न हो।